نہیں ہو سکے تھے اور اسی وجہ سے وہ کافی پریشان بھی تھا۔ یونیورسٹی میں بھی وہ ٹھیک سے وقت نہیں گزار سکا، تبھی وہ گھر آ گیا۔ کچھ دیر وہ بیڈ پر لیٹا سوچتا رہا کہ کیا ہوا تھا۔ جب وہ گھر گیا تو ان سب کے رویے اتنے برے تھے، ابو نے تو دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ ان کی بس ایک ہی بات تھی، اس طوائف کو طلاق دے دو۔ تب اس گھر میں داخل ہو گئے، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ کوئی اسے طوائف کہتا تھا تو اس کے سینے میں بجتا تھا، وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ اسے کوئی طوائف کہے کیوں نہیں، دنیا مان لیتی کہ شہروز سے جڑنے کے بعد اس کی اپنی پہچان بدل گئی ہے، اور افسوس تو یہ تھا کہ جس کی وجہ سے وہ پوری دنیا سے لڑ بیٹھا تھا وہ اس سے پوری طرح سے بدظن تھی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بھی پریحان کی رٹ اور نفرت میں کمی نہیں آئی۔ آج جب سے وہ آیا تھا خاموش تھا۔ پریحان کو شاید ان چند دنوں میں یہ عادت نہیں رہی تھی، گھر میں ان کی لڑائی کی آواز نہیں گونجی تھی، پریحان نے اسے کھری کھری نہیں سنائی تھی، طلاق کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ اگر زندگی اتنے معمول پر آ گئی تو کیا ہوگا؟ وہ کیسے اس کے ساتھ رہے گی؟ وہ رہنا ہی نہیں چاہتی تھی، وہ بھروسہ کر کے بھروسہ توڑوانا نہیں چاہتی تھی۔ اگر اب بھروسہ ٹوٹ گیا تو وہ خود کو جوڑ نہیں پائے گی۔ دو جذبوں سے گزر چکی تھی، محبت اور نرم دلی کے بعد سکوت اور سرد مہری سے گزر رہی تھی۔ اس کے بعد اس میں کسی جذبے کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ روم میں آئی تو شہروز LCD گھورتے ہوئے پایا، وہ اس کی جانب متوجہ نہیں ہوا تھا۔ پریحان نے LCD کی طرف دیکھا اور جب اس کی توجہ اپنی جانب نہیں پائی تو اس نے شہروز کے پاس سائڈ ٹیبل پر بڑا کانچ کا ڈیکوریشن پیس اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا۔ شہروز نے بنا چوکے زمین کی جانب دیکھا، پھر پریحان کو دیکھا۔ میں یہاں دیواروں سے باتیں کروں؟ پریحان غصے سے بولی۔ شہروز نے سر پر جیسے تھکاوٹ سوار تھی، اس نے نظر پھیر لی اور LCD کی جانب دیکھنے لگ گیا۔ پریحان کچھ دیر حیران رہ گئی، پھر پاؤں پٹخ کر باہر نکل گئی۔ مسئلہ کیا ہوا ہے ان کے ساتھ؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ایک بار پھر جھانک کر نیچے دیکھا، کانچ کے ٹکڑے زمین پر بکھرے ہوئے تھے، جبکہ اب بھی وہ LCD کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حالانکہ صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اس کا دھیان LCD پر بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ دوبارہ اندر آ گئی۔ مجھے شاپنگ کرنی ہے۔ وہ شہروز کے عین سامنے جا کھڑی ہوئی۔ شہروز نے اس کی جانب دیکھا، گہرا سانس بھرا۔ میں نے کہا تھا تمہیں آن لائن کر لو۔ وہ اپنا موبائل اس کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا۔ مجھے اس طرح نہیں کرنی۔ وہ اس کی سنجیدگی دیکھ کر اس کا موبائل سائڈ پر رکھ کر بولی۔ پریحان میں پریشان ہوں، تم جا سکتی ہو۔ وہ پہلے دن کی طرح جیسے انجان بن کر بولا تھا۔ پریحان چند لمحے اس کی طرف دیکھتی رہی، نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غصہ الگ امٹ امٹ کر آ رہا تھا کہ اس کو کیوں یہ سب محسوس ہو رہا ہے کہ وہ طلاق لینا چاہتی تھی۔ اسے پھر اس کے بولنے اور نہ بولنے سے کیا فرق پڑتا تھا؟ وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ شہروز نے اس کی پشت دیکھی اور سر تھام لیا۔ وہ پریشان تھا، اسے اپنی ماں کی آنسو برداشت نہیں ہو رہے تھے اور یہی وجہ تھی کہ یہی سوچ اسے بار بار آ رہی تھی۔ مگر پریحان کا اس میں کوئی قصور نہیں تھا، شادی تو اس نے زبردستی کی تھی۔ یہ سوچ آتے ہی وہ اٹھا اور اب اس نے کانچ کا شو پیس دیکھا تھا۔ اف، یہ بہت مہنگا تھا پریحان۔ وہ سر تھام گیا۔ کیسے اتارے گا یہ سب تمہارا غریب شوہر؟ وہ سر نفی میں پالتا باہر نکلا۔ وہ باہر نہیں تھی۔ یکدم اس کی نگاہ مین دروازے پر گئی، مگر دروازہ لاک تھا۔ اس نے اسے گھر میں ہی تلاش کیا۔ وہ دوسرے کمرے میں چیک کرنے لگا تو جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا تو اپنی بیوی کا غصہ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ اس نے سارا کمرہ الٹ پلٹ کر دیا تھا۔ گہری سانس بھری تھی اس نے کہ ایک لڑکی کے ساتھ کتنی برداشت کی ضرورت تھی۔ وہ اندر آیا۔ پریحان نے اس کی جانب دیکھا۔ آپ یہاں سے چلے جائیں، پریحان نے بنا کسی تردد کے کہا۔ سپاٹ چہرے سے اپنی بیوی کے پاس سے کون دور جانا چاہے گا؟ وہ اس کے نزدیک بیٹھا۔ پریحان نے بھڑک کر اس کی جانب دیکھا۔ آپ نے مجھے اپنے کمرے سے نکالا ہے، اب کیوں یہاں آ کر بیٹھ گئے ہیں؟ کیوں ہے تم میں اتنا غصہ؟ دن بدن میری محبت تمہارے لیے بگڑتی جا رہی ہے، وہ چاہت سے بولا۔ پریحان نے ہاتھ چھڑانا چاہا مگر نہ کر سکی۔ اوکے چلو، میں تمہیں شاپنگ کراتا ہوں، شہروز نے کہا۔ آنکھوں میں نرمی تھی۔ شکریہ۔ پریحان نے غصے سے ہاتھ چھڑایا۔ شہروز نے اس کا شولڈر تھام لیا اور اس کا چہرہ اپنی جانب کر کے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ پریحان کی بھی نگاہ اس کی آنکھوں سے جا ملی۔ دونوں کی نگاہوں کا تصادم ایک دوسرے کا دل دھڑکا۔ شہروز اس کے حسن کی جتنی تعریف کرتا کم تھا مگر وہ بھی کم نہیں تھا۔ وجوہات سے بھرپور چہرہ اور وہ پریحان کی نزدیک تر ہوتا جا رہا تھا۔ بے ساختہ اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور یکدم ہونک ہوئی۔ ایسا کیسے اس کے دل میں کیسے کسی کے لیے کوئی دھڑکن پیدا ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن نہیں۔ وہ الجھن بھری نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔
وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ نرم گرم لمس شہروز کا اپنے چہرے پر محسوس کر کے وہ جیسے بے اختیار اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اپنا چہرہ موڑا مگر اب بہت دیر ہو گئی تھی۔ شہروز اس کو شدت بھرے لمس میں جکڑ لیا۔ پریحان کی سانسیں الجھ سی گئی۔ شہروز نے مزید لمس بکھیرتا رہا۔ اس کے کان پر، گردن پر، اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو اس نے چھوا تھا۔ اس کے چھونے سے ہر بار پریحان کا سانس بھاری ہو جاتا تھا۔ یہ جذبے بالکل الگ تھے۔ وہ خود پریشان تھی اور جب اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں تو اس نے شہروز کو دور دھکیلا جو اپنے کام میں ایسا مگن تھا کہ اسے پریحان کی فکر ہی نہیں تھی۔ پریحان اکھڑتی سانسوں سے اسے دیکھنے لگی۔ شہروز کی آنکھوں کے خمار نے اسے نگاہیں پھیرنے پر مجبور کر دیا۔ شہروز کو شاید اس کا دور دھکیلنا اچھا نہیں لگا۔ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا۔ پریحان کی نہ جانے کیسی ہمت ہی نہیں تھی اسے نگاہ ملا پاتی۔ تبھی ادھر ادھر دیکھتی، وہ اپنے لبوں پر ہاتھ رکھتی اپنی سانسیں سنبھال رہی تھی۔ شہروز جھلے سے اس کے پاس سے اٹھ کر چلا گیا۔ پریحان نے اس کی جانب دیکھا اور ایک پل کو جیسے اپنے اندر ایک عام سی لڑکی جیسے جذبے محسوس کرنے لگی۔ وہ جذبے، ایک عام سی لڑکی جس کے شوہر کے چھونے سے اس کے دل میں دھڑکنوں کا شور اٹھ جاتا ہو، اور ان چند ہی لمحوں میں اسے احساس ہوا بالکل بھی ایک عام لڑکی نہیں۔ کیا وہ بھول گئی کہ وہ طوائف ہے؟ اس کا دل ڈوب گیا، آنکھ بھر آئی۔ کیا وہ نارمل ہی نہیں ہو سکتی تھی؟ مگر وہ نارمل کیوں ہو؟ جیسے خود پہ چیخنے لگی، اٹھو، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، بس منٹوں میں باہر نکلو ورنہ اٹھا کر لے جاؤں گا، اور انکار کی تو کوشش بھی مت کرنا میرے سامنے تم، اسے ذرا گھور کر کہا۔ پریحان کچھ نہیں بولی۔ شہروز باہر نکل گیا۔ پہلے تو ضد میں بیٹھی رہی اور پھر یوں ہی اٹھ کر باہر آ گئی، کیونکہ وہ بھی جیسے ضد پر اتر آیا تھا۔ تیز ہارن بجا رہا تھا وہ۔ دروازہ کھول کر وہ بیٹھ گئی۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ دونوں ایک بڑے مال کے سامنے پہنچے۔ پریحان نے اس کی جانب دیکھا اور بے ساختہ کہا، پیسے ہیں آپ کے پاس اتنے؟ وہ بس یہی پوچھ رہی تھی کہ اندازہ طنز کا نہیں تھا۔ دوسری طرف اسے تو شدید طنز لگا۔ شہروز اس کی جانب گھور کر نظروں سے دیکھا کہ پریحان خاموش ہو گئی۔ میرے بازوں میں جب تک دم ہے میں تمہیں سنبھال سکتا ہوں، تمہاری حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور تم پر پیسہ بھی خرچ کر سکتا ہوں، وہ بولا اور اسے سپاٹ نظروں سے دیکھا۔ پریحان گاڑی سے اتر گئی۔ دونوں اندر داخل ہوئے اور ان دونوں پر کئی لوگوں کی نظریں اٹھیں۔ پریحان بہت مشہور طوائف تھی، اسے سب جانتے تھے، لوگ اسے دیکھ رہے تھے۔ پریحان میں وہی سرد مہری اتری، وہ کسی کی جانب نہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ ایک دکان میں شہروز کے ساتھ داخل ہوئی اور جیسے یکدم اس کے سر پر گویا بم پھٹا، اس کے قدم وہیں جم گئے۔